آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، صحابہ ساتھ ہے. آپ نے فرمایا اللہ میرے تمام صحابہ پر رحم فرمائے. لوددت، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے مل لوں. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو. مسلمان بھائی بھی اور صحابہ بھی ہو. بھائی میرے وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، ایمان لائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ غور کرنا، آپ پہچانیں گے کیسے ان بھائیوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ بتلاؤ، اگر کالے گھوڑے ہوں اور ان کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑے ایسے ہوں جن کے پاؤں بھی سفید ہو اور پیشانی بھی سفید ہو، چاروں پاؤں بھی سفید اور پیشانی بھی سفید، کیا ان کالے گھوڑوں میں وہ سفید گھوڑے وہ مالک پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا؟ صحابی نے فرمایا بالکل خوب پہچانے گا. فرمایا جو میرے بھائی بعد میں آئیں گے وہ نماز پڑھیں گے اور نماز کے لیے وہ وضو کریں گے. جب وضو کریں گے تو ان کے چاروں ہاتھ پیر اور ان کا چہرہ چمکتا ہوگا. میں تمام امتیوں میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. ایک جملہ آگے کہنا چاہتا ہوں، اس میں شناختی کارڈ اگر نہیں ہے، NIC نہیں ہے، چل سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وضو نہیں کرتے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شناختی کارڈ ہی نہیں ہوگا. کیسے پہچانیں گے ان کو؟ کیسے پہچانیں گے انہیں؟ اس لیے طہارت اچھی طرح سے، وضو اچھی طرح سے، نماز اچھی طرح سے، ان پر وعدہ ہے اللہ کے رسول کا کہ جو نماز بہترین وضو کرتا ہے، جب انسان قبر میں تنگ ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کا بہترین طہارت اور وضو اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. آپ نے فرمایا ایک آدمی پل صراط پر پریشان ہوگا، جب اس کا عمل درود شریف آئے گا اس کو پل صراط سے پار کرا دے گا. اس لیے درود شریف بھی اپنے اوپر لازم کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے ہمارے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، امت کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں. ایک دعا آپ اپنے اوپر لازم کر لو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو جو الفاظ مؤذن کہیں آپ بھی وہی الفاظ کہیں. جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا ذہن یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر کہ شیطان نہ آئے، یہ ذہن نہ رکھو. اس کا مطلب یہ یا اللہ تیری طاقت کے بغیر میں نماز پہ نہیں جا سکتا، تیری قدرت کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تیری طاقت اور قوت کے بغیر میں کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا. یہ جب تو نے اذان کے کلمات کا جواب دیا، آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کہا اور اس کے بعد یہ تین جملے کہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. جو یہ تین جملے کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سفارش میرے اوپر لازم ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں. اور اذان کے بعد ایک تو اذان کے کلمات کا جواب اور دوسرے اس کے بعد اللہم رب ہذہ دعوت التامہ. آپ نے فرمایا یہ دعا بھی میرے کر لو اور میرے لیے درود شریف بھی پڑھ لو. ابن ماجہ شریف میں، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، آپ کی سفارش حاصل کرنے کے لیے درود شریف بھی اپنے اوپر لازم کرو. اذان کے بعد اذان کے کلمات کا جواب بھی دیں، چوتھا کلمہ بھی پڑھیں اور اللہم رب ہذہ دعوت التامہ یہ دعا بھی پڑھ لیں. تو میرے محترم بھائیوں، خلاصہ یہ ہوا میری بات کا کہ ہر چیز میں ایک اثر ہے، اثرات اللہ نے ڈالے ہیں، لیکن یاد رکھنا نیک اعمال پر وعدہ رب تعالیٰ کا ہے. نیک اعمال کرے گا تو اللہ کی طرف سے سکون کی زندگی، عیش کی زندگی، خوشی کی زندگی ملے گی. اگر اعمال صالحہ نہیں کرے گا تو یاد رکھنا قرآن کا اعلان ہے زندگی بے چین ہوگی، بے سکون ہوگی، پیسے ہوں گے پریشان ہوگا. یاد رکھنا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا. وہ قیامت کے دن کہے گا ربا لما حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کیوں کیا؟ میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں صحیح تھی. اللہ نے فرمایا تو نے میرے دین کو چھوڑا، میرے احکام سے منہ موڑا، نمازوں سے منہ موڑا، روزہ زکوٰۃ حج سے تو نے منہ موڑا. آج اس دنیا میں تو میرے دین سے اندھا رہا، آج میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں. تو نیک اعمال پر دو وعدے، دنیا بھی سکون کی، آخرت بھی سکون کا. اور برے اعمال پر
دو اللہ کی طرف سے عذاب، دنیا کی زندگی بھی بے چین اور بے سکونی والی، پریشانی والی، مشکلات والی، اور آخرت کی زندگی بھی عذاب والی۔ اللہ ہم سب